اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہ السلام۔ خدا کی ضیافت کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کریم، جس میں خداوند عالم گناہ گاروں کو، نیکوکاروں کو، سب کو اپنے دسترخوان ضیافت پر مدعو کرتا ہے، بلاوا دیتا ہے، اور اس دسترخوان پر ہر کریم میزبان اپنی شان کے مطابق نعمتیں مہمان کے لیے چنتا ہے۔ خدا جیسا کریم، اور جس کو خدا خود ضیافت کہے تو پھر اس دسترخوان پر خدا نے کیا کیا چنا ہوگا۔ اگر ہم ان نعمتوں پر نظر کرنا چاہیں تو وہ دعائیں جو ہمیں روزانہ پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کے روزانہ کے بہت سے فضائل، بہت سے اورات بیان کیا کرتے تھے۔ بہت ثواب اور فضیلت کے ساتھ یہ دعائیں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم ان فضیلتوں اور ثواب کو بیان کیے بغیر اصل دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا روز جب مہمان نوک کرتا ہے اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، خدا کرے کہ کریم رب اپنی میزبانی کے لیے دروازے کو خود کھولے، جو کہ رجب کی دعاؤں میں ہمیں بتا دیا گیا۔ بابک مفتوح للراغبین، ہم جب رغبت کے ساتھ اس دروازے کو نوک کریں گے، دروازہ کھلا پائیں گے۔ جو ہی جا کر بیٹھیں گے، ہم جانتے ہیں دسترخوان پر پہلے ویلکم ڈرنکس ہوتے ہیں، اس کے بعد اسٹارٹرز آتا ہے، پھر مین کورس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سویٹ ڈش سرو کی جاتی ہے، اس کے بعد قہوہ چائے کا دور چلتا ہے۔ یہ ہمارے مادی دسترخوان کا طریقہ ہے۔ معنوی دسترخوان میں خداوند عالم نے 30 دنوں میں کیا چیزیں تقسیم کی ہیں۔ پہلے ہی دن جیسے ہی ہم وارد ہوں گے، ہمیں خدا کے اس دسترخوان سے کیا چننا ہے۔ آئیے اس دعا سے سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، خدا اس مہینے آج کے دن میں میرے روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے۔ روزے داروں کا روزہ، جیسے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو صرف تمہارا شکم روزے سے نہ ہو، بلکہ تمہاری آنکھ، کان، بال، کھال، تمام وجود روزے دار ہو۔ ہر اس چیز کو جو معنی خدا ہے، ہر وہ چیز جو نامحرم ہے، جب نامحرم کا سوال آتا ہے، اس سے صرف مخالف جنس تصور نہیں کی جاتی۔ نامحرم ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچنے سے مانے ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو ہر وہ چیز سے خود کو روکے۔ خداوند عالم آج کے دن میرے روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے۔ صرف شکم بھوکا نہ ہو، بلکہ وجود تقوی میں ڈھل جائے۔ ہر غیر پسندیدہ، ہر نامحرم چیز سے بچ جاؤں۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور خداوند عالم جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سحر سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، خدا اس ماہ میں، آج کی رات میں میرے کھڑے ہونے کو قائمین کا قیام قرار دینا۔ یہ کیسا فرق ہے ایک عام تہجد گزار میں اور قیام القائمین کے قیام میں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں عبادت سے سوائے بدن کی تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو رکعتیں تو پوری کرتے ہیں لیکن مقصد قیام نہیں حاصل ہوتا۔ مقصد قیام، اصل قیام، قول معصوم ہے، اصل قیام حاکم جابر کے سامنے کلمہ حق کو ادا کرنا ہے۔
اگر تو یہ کر سکتے ہیں، یہ جرت موجود ہے کہ کسی بھی نامناسب کام کو نامناسب کہہ سکیں، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا ذکر آئے تو سوائے قید، سختی، ہم ذہن میں تصور نہیں لا پاتے کہ انہوں نے کہاں قیام کیا، وہ تو قید میں تھے، لیکن امام کاظم کا قیام کیا تھا؟ حاکم جابر کے سامنے کلمہ حق کو ادا کرنا۔ جب اس نے بلا کے پوچھا کیسے صبح کی، کہا اس عالم میں کہ میری مصیبت کا ایک دن کم ہو رہا ہے اور تیری راحت کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اور اس حالت میں کہ ہم دونوں کچھ عرصے بعد خدائے جبار کے سامنے حاضری دیں گے اور اپنا اپنا حساب پیش کریں گے۔ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق، اب یہ حاکم مملکت کا بھی ہو سکتا ہے، یہ حاکم معاشرے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ حاکم سسٹم کا بھی ہو سکتا ہے، یہ حاکم ہماری سوسائٹی اور ہماری کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے، غلط کسی ادارے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی غلط کام دیکھ کے کلمہ حق کو ادا کرنا قیام ہے۔ خداوند عالم ان دنوں میں یہ تقویت، یہ طاقت عنایت فرما کہ میرا قیام قیام القائمین بن جائے۔ وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَنْ نُعْمَةِ الْغَافِلِينَ، آج کے دن کی تیسری نعمت جو ہمیں دسترخوان الہی سے چننی ہے، خداوند عالم مجھے غافل نیند سے متنبہ، بیدار اور ہوشیار رکھ، خبردار رکھ۔ نیند دو قسم کی ہے، کچھ لوگ جاگ کر بھی سوتے رہتے ہیں، اطراف سے بے خبر ہوتے ہیں، مسائل سے بے خبر، مسائل کے حل سے بے خبر، اور کچھ لوگ سو کر بھی بیدار ہوتے ہیں۔ اے خدا مجھے غافلین کی نیند نہ عطا فرما۔ نیند بھی دو طرح کی ہے، ایک نیند جو تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، دوبارہ سے طاقت، توانائی اور تازگی عنایت کرتی ہے۔ دوسری نیند جب جسم کی ضرورت سے زیادہ سو جائیں تو وہ جسم اور ذہن دونوں کو غافل کر دیتی ہے، جیسے اضافی غذا انسان کو صحت مند نہیں بیمار بنا دیتی ہے، اسی طرح اضافی نیند جسم کو ہوشیار نہیں غافل اور بیمار کر دیتی ہے۔ اور یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس مہینے میں تو سونا بھی عبادت ہے اس لیے نیند کو بڑھا دیا جائے، نہیں، توجہ رہے، جب سونا اور سانس لینا عبادت ہے جو بے اختیار ہے، جو بے ارادہ بھی ہے، تو پھر جو ارادے اور اختیار سے کام کیا جائے گا اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو خدا اس مہینے میں میری نیند کو غافلوں کی نیند قرار نہ دے، بلکہ وہ نیند جو مجھے چوکنا، ہوشیار، خبردار، مستعد، آمادہ کرتی ہو، وہ نیند دینا۔ چوتھی نعمت اس دسترخوان سے، وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ، اے خدا میرے جرائم، میرے جرم، وَحَبْ لِي مجھے عطا کر دے، مجھے ہبہ کر دے، میرے گناہوں کو مجھ پر واپس پلٹا دے۔ وہ کس طرح سے ہوں گے؟ ہبہ تو تحفہ کیا جاتا ہے، کوئی پریزنٹ، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ ہبہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم خدا سے اس میں نعمت مانگ رہے ہیں۔ حبلی فی ہے جرمی، اے خدا میرے جرائم کو مجھے واپس عطا کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹا دوں، جو میں نے تجھے پیش کیے تھے نادانی، دانستہ، بھول کے یا کسی غلبہ نفس کے سبب، جو میں نے تجھے بھیجے تھے، تیری طرف روانہ کر دیے تھے، وہ حبلی مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں، اپنے اندر سے ان کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دوں۔ جو عادات سیئہ، بری عادات میرے اندر ہیں، وہ مجھے واپس پلٹا دے، میں ان کو جڑ سے اکھاڑوں، ان کو میں مٹا دوں۔ یا الہ العالمین، اے عالمین کے پالنے والے، آخری اور پانچویں دعا، واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، لیکن وہ گناہ جو پلٹ نہیں رہے، جو مجھے وہب نہیں ہو رہے، مجھے ہبہ نہیں ہو رہے، جو تیرے پاس لکھ دیے گئے ہیں، درج ہو چکے ہیں، محکم ہے، جن کی طرف میری توجہ نہیں ہے، خداوند عالم تو مجرمین سے وہ عفو کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ عید کی دن چاند رات کو تمام غلاموں کنیزوں کو بلاتے، رجسٹر نکلواتے اور سب کے سامنے ان کے جرائم کو پیش کرتے، کیا تم نے یہ کیا تھا، یا تم نے یہ کیا تھا، جب سب سے اقرار لے لیتے تو خدا سے کہتے، خدا بند عالم آج کے دن میں ان تمام کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں،
اور پھر اپنے غلاموں سے کہتے تھے میرے حق میں خدا سے دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے میری غلطیوں سے درگزر کیا، عفو کیا، اے خدا تو علی ابن الحسین کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ گویا ہمارے لیے درس تھا، جب ہم اپنے سے چھوٹوں کو معاف کریں گے تو امید لگائیں گے خدا معاف کرے۔ اسی لیے ماہ کریم کے اورات اذکار کے علاوہ اخلاق کی تعلیم دی گئی کہ اپنے خادموں کی خدمت کو نرم بنائیں، ہلکا بنائیں۔ جس چیز کی امید خدا سے کرتے ہیں وہ دنیا والوں کے ساتھ رویہ رکھیں، اور پھر امید کریں یہ عافین عن المجرمین انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔